اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس ویڈیو میں کمپیوٹر کی جو بیسک چیزیں ہیں وہ بتائیں گے۔ بیسک کا مطلب ہے کہ میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو میں بھی بتایا تھا کمپیوٹر کی جو بیسک چیزیں ہیں۔ تو بیسک چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ کمپیوٹر کو جب چلانا شروع میں سیکھتے ہیں تو وہ ساری چیزیں بیسک میں آ جاتی ہیں، اور آپ یہ مان لیں کہ جب کمپیوٹر چلانا نہ آتا ہو تو سب سے پہلے یہ بیسک چیزیں ضرورت ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں، اس سے پہلے ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ کمپیوٹر کہاں سے آن ہوتا ہے، کہاں سے آف ہوتا ہے، کوئی پروگرام انسٹال ہو جائے اس کو کیسے انسٹال کرنا ہے۔ اس سے پہلی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کچھ اور چیزیں کمپیوٹر کی، اور یہ جو بہت ضروری ہیں، اس لیے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کا آنے والا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور اس طرح کی کمپیوٹر کے بارے میں، آفس کے بارے میں نئی اپڈیٹس جو ہیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ اس ایک سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ٹائم، دیکھیں ٹائم تو آ رہا ہے لیکن ٹائم اس وقت تو 11:04 ہیں۔ اس کو آپ اگر چینج کرنا چاہیں تو چینج کر سکتے ہیں، اس کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک سائڈ پہ جو ٹائم لکھا ہوتا ہے اس کے ٹائم کے اوپر کلک کریں، اور یہ نیچے لکھا ہوا ہے ڈیٹ اینڈ ٹائم سیٹنگ، اس کو آپ اوپن کر لیں۔ ٹھیک ہے، آپ یہاں سے اپنی ڈیٹ اینڈ ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کو ڈیٹ اینڈ ٹائم رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے ڈیٹ اینڈ ٹائم یہ آٹومیٹک لگا ہوا ہے، اس کو آف کر کے آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ نیچے چینج لکھا ہوا ہے، اس کو جیسے ہی آف کریں گے تو یہ چینج آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور یہاں سے آپ اسے چینج کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بہت ہی آسان ہے، لیکن اس کو اگر یہ آف کی بجائے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں نیچے ایک بٹن ہے چھوٹا سا لگا ہوا ہے، آف کی بجائے ٹائم آٹومیٹکلی کو آن کر لیں تو یہ آٹومیٹکلی کمپیوٹر اپنے پاور سیل کے ذریعے اپنا ٹائم جو ہے برابر رکھتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہ نیچے کنٹری لکھا ہوا ہے، جہاں سے آپ کو کنٹری اپنا سلیکٹ کر کے رکھنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا چونکہ +5 UTC +5 لگا ہوا ہے، یہ کمپیوٹر کا بہترین ٹائم ہے، اور آپ اس کو بہتر ہے کہ یہاں اسی جگہ پہ رکھیں۔ اور ساتھ ہی اس کے ٹائم اینڈ ڈیٹ کے ساتھ ہی لینگویج کی سیٹنگ ہے، آپ لینگویج جس ملک کی رکھنا چاہتے ہیں، جو نئی لینگویج ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں سے اس میں سسٹم میں، لیکن بہتر ہے کہ آپ کس میں کمپیوٹر کو انگلش میں چلانا سیکھیں، کیونکہ انگلش میں چلانا آسان ہوتا ہے۔ اس کے بعد باہر آ جاتے ہیں، اور میں ایک چیز اور آپ کو بتاتے چلوں، یہ ایک سپیکر کا نشان بنا ہوتا ہے نیچے، جس کو میں اوپن کر رہا ہوں۔ یہ 100% اوپن کھڑا ہے، اس کو آپ کم کر سکتے ہیں، اس کو آپ زیادہ کر سکتے ہیں۔ سسٹم کی آواز جیسے آپ کی کمپیوٹر کی اپنی سپیکر کی آواز ہوتی ہے، اس کو آپ کم اور زیادہ کر سکتے ہیں یہاں سے سپیکر کے نشان سے۔ ٹھیک ہے، یہ نیچے جو لگا ہوا ہے یہ آپ کو ایک سائڈ پہ نظر آ رہا ہوگا۔ ابھی میں نے پرنٹر ساتھ نہیں رکھا ہوا، اگر میں پرنٹر رکھوں تو اسی سائڈ پہ جہاں ٹائم لکھا ہوتا ہے لینگویج آ رہی ہے، یہ وہ اس کے وائی فائی کے سگنل یہ کور کر رہا ہے، بیٹری کا نشان ہے، یہاں ساتھ پرنٹر کا بھی نشان ہوتا ہے، اور پرنٹر اگر ایکٹیو ہو آپ کا لگا، اس کے ڈرائیور وغیرہ انسٹال کیے ہوئے ہوں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ساری چیزیں جیسے کہ کمپیوٹر کے ساتھ لیپ ٹاپ کے اور پرنٹر کے ڈرائیور انسٹال کرنے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا، لیکن کیونکہ ایک ہی ویڈیو میں ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے نہیں بتا سکتے۔ ایسا اگر اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ ہماری ویڈیو دیکھتے رہیں گے تو آپ کو بھی پتہ چلتا رہے گا۔ اس کے ایک نیچے جو بار بنی ہوتی ہے، اس بار کو آپ رائٹ کلک کریں اور سب سے نیچے پراپرٹیز اس پہ کلک کریں تو آپ کے سامنے اس قسم کی ڈسپلے اوپن ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے،
اب دیکھتے ہیں کہ یہ نیچے جو ہم نے رائٹ کلک کیا ہے یہ اس چیز کو کیا کہتے ہیں، ایک پٹی سی نیچے الگ بنی ہوتی ہے، اس کو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پھر، ٹاسک بار کہتے ہیں۔ یہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں ونڈو 10 میں یہاں پہ آ جاتا ہے ٹاسک بار، ٹھیک ہے۔ ٹاسک بار کیا ہوتی ہے، یہ نیچے جو ٹاسک بار ہوتی ہے اس پہ آئیکنس بنے ہوتے ہیں، ایک سائڈ پہ ٹائم وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں اس کو ٹاسک بار کہتے ہیں۔ یہاں سے آپ کچھ بھی چینج کر سکتے ہیں، کوئی بٹن کو یہ کو وہ، جو بھی آپ چینج کرنا چاہیں یا ہائڈ کرنا چاہیں جو بھی وہ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر آ جائیں، اس کے کمپیوٹر سکرین کی سینٹر میں آپ رائٹ کلک کریں اور نیچے پھر بالکل لاسٹ والی لائن پہ آپ چلے جائیں، اس پر کلک کریں تو یہ آپ کے سامنے کیا ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ اوپن ہوتا ہے۔ آپ جس قسم کا بیک گراؤنڈ رکھنا چاہیں، ونڈو 10 کا میں نے رکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ براؤزر سے آپ کوئی اپلوڈ کرنا چاہیں اپنے فولڈر سے تو بھی آپ کر سکتے ہیں، اپنے فولڈر سے کوئی بھی لگانا چاہیں، جس فولڈر میں آپ کا کوئی بیک گراؤنڈ پڑا ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں، کوئی پکچر لگانا چاہیں، اپنی پکچر لگانا چاہیں وہ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یعنی کہ جیسے کمپیوٹر اوپن ہوتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی آئیکن کے پیچھے، جیسے کہ کمپیوٹر کے پیچھے کی سکرین، جیسے یہ وال پیپر ہے، ایسا وال پیپر بھی آپ یہیں سے چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تھیم چینج ہوتی ہے، لاک سکرین چینج ہوتا ہے، اسٹارٹ جو ہوتا ہے اس پہ تھیم چینج ہوتی ہے، یہ سارے وال پیپر سیٹنگ ہے، اس کو آپ وال پیپر سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ یہ ڈسپلے سیٹنگ ایک اس سے اوپر، یعنی کہ بالکل لاسٹ والے آپشن سے اوپر آپ دیکھیں تو ڈسپلے سیٹنگ ہے، اس کو آپ اوپن کریں، آپ اپنی ڈسپلے کی سیٹنگز کر سکتے ہیں۔ کسٹمائز ڈسپلے اول تو بہتر ہوتا ہے کہ جس وقت ونڈو کی جاتی ہے، ونڈو کی آٹومیٹکلی سیٹنگ جو ہوتی ہے، ڈیفالٹ سیٹنگ جو ہوتی ہے وہ سب سے بیسٹ ہے۔ آپ اس سیٹنگ کو کبھی بھی نہ چھیڑیں، ڈسپلے سیٹنگ کو، کیونکہ ڈسپلے سیٹنگ چینج ہونے سے پھر مسئلہ ہوتا ہے، اس کو کسٹمائز پہ نہ لے کے تو بہتر ہے۔ میرا آج کا ٹاپک یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو وقتاً فوقتاً دیکھتے رہا کریں تاکہ اس قسم کے اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں، اور سارے کمپیوٹر کے جو بھی چیزیں میں آپ کو سکھاؤں گا اور آپ کمپیوٹر چلانا مکمل سیکھ جائیں گے۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔